اور اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے علماء کے بول. اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود. یہ سلسلہ کل رات سے جاری ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑی سی بات صبح بھی اس پہ کی جائے. آج آپ سب جانتے ہیں ہمارے پہلا عشرہ جو ہے آج ختم ہو رہا ہے اور کل سے دوسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا. اور آج حضرت ختیجہ کے وصال کا دن ہے. ان کے حوالے سے رات کو اچھی خوبصورت گفتگو رہی, جاننے کا موقع ملا, سیکھنے کا موقع ملا. قصوری صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے سحر کے وقت, اور فضل صاحب بھی. میں چاہتا ہوں کہ آج بسم اللہ قصوری صاحب سے کی جائے, ان سے تھوڑی سی بات کی جائے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی مرد کو اس کی بیوی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا, اسی طرح کسی بیوی کو اس کے شوہر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ نے فرمایا خیر و نسائہا مریم و خیر و نسائہا خدیجہ. کائنات کی عورتوں میں سے سیدہ مریم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہترین ہستیاں ہیں. جب ہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہترین بیٹی نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے والد خویلد کے گھر کو بھی سنبھالا اور ان کے کاروبار کو بھی سنبھالا. جب ہم انہیں ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو وہ بے مثال بیوی نظر آتی ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد میں شریک ہوتی, آپ کی تکالیف میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. اللہ نے جو مال دیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی بہتری کے لیے نظام لے کے آئے اس میں صرف کر ڈالا. اور اگر ان کو بے حیثیت ماں دیکھتے ہیں تو وہ بڑی با کمال نظر آتی ہیں. انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی تربیت فرمائی. حسنین کریمین کی تربیت میں بھی ان کے نقوش بڑے نمایاں نظر آتے ہیں جن پہ دنیا فخر کرتی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم کی محبت کا یہ عالم ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں مجھے ان پہ بڑا رشک آیا کرتا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے مختلف ٹکڑے بناتے اور فرماتے یہ حصہ میں نے خدیجہ کی فلاں سہیلی کو بھیجنا ہے, یہ حصہ میں نے خدیجہ کی فلاں سہیلی کو بھیجنا ہے. آپ کہتے کہ میں خدیجہ سے اس لیے پیار کرتا ہوں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی, جب لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پہ ایمان لائیں, جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا انہوں نے مجھ پہ اپنا مال نچھاور کیا, اور اللہ نے ان سے مجھے اولاد بھی عطا کی. اللہ تعالیٰ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا یہ عالم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا کھانا تیار کر رہی تھیں. جب وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جانے لگیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ خدیجہ آپ کی پسند کا کھانا لے کے آ رہی ہیں. جب خدیجہ آئے اللہ کہتے ہیں انہیں میرا سلام کہنا اور یہ خوشخبری دے دینا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا گھر بنایا ہے جس کی نقش و نگاری جو ہے وہ یاقوت سے کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. فضل صاحب چونکہ شہر میں نہیں ہوتے ہمارے ساتھ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا حصہ سب کی طرف سے آنا چاہیے. سو مفتی فضل سبحان صاحب کی طرف. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جن کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی ہے, تو کچھ نکات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ان کے دادا کا نام اسد تھا اور ان کے دادا حلف الفضول کے رکن تھے.
حلف الفضول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا قبیلہ جرہم کے سرداروں کے مابین کہ مکے کی سرزمین میں مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، ظالم کا بائیکاٹ کیا جائے گا، غریبوں کی مدد کی جائے گی، مسافروں کے اموال کی حفاظت کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ معاہدہ بہت پسند ہے، اور بعض روایات کے مطابق کسی نہ کسی درجے میں آپ بچپن میں اس کا حصہ بھی رہے تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ، یہ کبریٰ کیوں کہتے ہیں؟ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ ہیں، حضرت مریم کو قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صدیقہ، اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ صدیقہ ہے لیکن صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ سب سے بڑی صداقت کی جو نشانی تھی وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ دیکھیں ایک انسان کتنے بھی اچھے لیول پر چلا جائے تقوی اور پرہیزگاری کے، لیکن گھر والے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو آسانی سے نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا اجلا ستھرا نکھرا دھلا ہوا تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جب آپ آئے اور وہ بشری تقاضے کی بنا پر آپ نے کہا زملونی زملونی، کور می کور می، تو عام طور پر بیوی کہہ دیتی ہے آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو امت کی کیا فکر ہے، لیکن یہ وہ ہستی ہے جس نے اس طرح کا کوئی جملہ اور سینٹیمنٹ نہیں کہا، اور آپ کے جو جذبے کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ جملے لسان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ارشاد ہوئے کہ وہ نفوس میں نفوذ کر گئے، سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل تھے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم یا تکسب المعدوم، آپ کما کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر نکتہ یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کی محبت پروان کیسے چھڑے اور گھر جنت کا معاشرہ اور ماحول کیسے بنے، اس کے لیے بیوی میں سب سے بنیادی چیز عفت، پاکدامنی، موڈیسٹی ہونی چاہیے۔ اسی لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا لقب پہلے سے تھا طاہرہ لشدت عفافہا وصیانتہا، آپ کی پاکیزگی اور کردار کی گواہی پہلے سے دی جا رہی تھی۔ اور مرد میں جو چیز ہونی چاہیے وہ وفا، لویلٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی ایسی وفا کا اظہار کیا کہ 25 سال تک اپنے سے 15 سال بڑی عمر زوجہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اس دوران آپ نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ ان کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ نے خیال رکھا فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خدیجہ، جب بکری ذبح ہوتی تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے لیے اس گوشت میں باقاعدہ حصہ ہوتا۔ اور ایک موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ اب تک ان کو یاد کرتے ہیں، تو فرمایا انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد، وہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسی تھی، میرے بچے اس سے پیدا ہوئے۔ اگر سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ ہے تو ماں حضرت خدیجہ ہیں، اگر سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین ہے تو ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خوبصورت گفتگو کا آغاز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، خاص طور سے اس وقت میں جب بیٹھ کے بات ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو کوشش رہتی ہے آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کس طرح سے چیزوں میں، تعلقات میں، رشتوں میں اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ بیکاز معاشرتی طور پہ جب بات ہوتی ہے اوبویسلی جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات، ایسی چیز سامنے آتی ہے۔ میں اتفاق سے بریک میں کل مفتی حنیف صاحب کو ایک بات بتا رہا تھا، سو یہ پریشان ہو گئے سن کے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہی جو محلے داری والی میں بات بتا رہا تھا۔ تو یہ ہے سارا کچھ جی، سوشل ایشوز تو ایسے ایسے اتنے بڑے چل رہے ہیں یہاں پہ، اور بڑے مسئلے مسائل رہتے ہیں۔ میں سیریسلی یہ چاہتا ہوں کہ ایک اچھی جو تعلقات ہیں، خاص طور سے چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے،
ہم تو پیروں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں, پر کچھ زندگی میں ہم اپنے اگر سیکھنا چاہتے ہیں, ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے کریں اپنی زندگی کا آغاز؟ یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ کس طرح سے, مفتی نوید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, کس طرح سے اس بات کو سمجھیں کہ اچھا یہ ساری امپلیمنٹس کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گی زندگی ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی ماشاءاللہ دونوں حضرات کی طرف سے جو اس سے قبل گفتگو ہوئی حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہت شاندار. گزارش صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی تو آپ کے پاس بہت سا مال تھا, لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان کے مال پر نظر نہیں رکھی. حضور علیہ السلام کے پاس بھی جب پیغام پہنچا تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ تو بڑی پاکیزہ خاتون ہے اور اس کے لیے تو عرب کے بڑے بڑے رشتے موجود ہیں, بھلا میں تو بے مال آدمی ہوں, میرے ساتھ وہ کیوں کر نکاح کرے گی؟ یہ قابل غور بات ہے. یعنی ظاہری طور پر نبی علیہ السلام کے پاس وہ مال و اسباب نہیں تھے جو دوسرے لوگوں کے پاس مالداری تھی, تو نبی علیہ السلام نے اس چیز پر نہیں نظر رکھی, وہ تو اللہ کے نبی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ نے بھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گھروں میں آسانیاں کیسے پیدا ہوں, تو حضرت خدیجہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مالدار آدمی ہو, کوئی بڑے گھر والا آدمی ہو. حضرت خدیجہ نے بھی ایمانداری دیکھی, نبی علیہ السلام نے پاکیزگی دیکھی, طہارت دیکھی. مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے سے طاہرہ تھی, ان کا لقب مشہور تھا کہ وہ طاہرہ ہے, اور انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایمانداری کو دیکھا, امانت کو دیکھا, دیانت کو دیکھا, تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر پیغام بھیجا اور یہ نکاح ہوا. اور اس نکاح کے بعد کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تاریخ محفوظ کرتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں آ جاتی ہیں, بے شمار چیزیں رہ جاتی ہیں جو بعض چھوٹی موٹی کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہیں, کہیں کوئی خاص آدمی لکھ دیتا ہے. حضرت خدیجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نکاح میں آنے کے بعد, یعنی یہ کہا جائے کہ حضور نے اعلان نبوت کیا, وہی آئی, پھر وہ خدمت کرتی رہی, وہ بات تو اور ہے, لیکن ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اعلان نبوت سے قبل جو سیدہ حضرت خدیجہ خدمت کر رہی ہیں, آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام اگر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے, ایسے ہی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کے کہے بغیر وہ جو آپ کے گھر پر لوگ پہنچے ان کے لیے کھانا بنایا اور خود کھانا ڈال کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ یہ کھانا لے جائیے. حضور نے کہا کھانے کا تو نہیں کہا نہیں, مہمان آئے ان کو کھانا ضرور دیا جائے. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کا خیال, حضور علیہ السلام کا خیال, یعنی اعلان نبوت سے قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضرورت کو پورا کرنا. حضور سفر پر جا رہے ہیں تو سفر کا پورا ساز و سامان حضرت خدیجہ پہلے سے تیار کر کے رکھ رہی ہیں. آپ غور کیجئے, آپ کو کتابوں میں یہ مل جائے گا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں, حضرت خدیجہ کو معلوم ہے, تو اعلان نبوت سے قبل ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا, اپنے آپ کو تیار کر کے بناؤ سنگار کر کے اپنے شوہر کے لیے, اور نبی علیہ السلام کا استقبال کرتی ہوئی آپ کو سیدہ خدیجہ نظر آئیں گی. ہر معاملے میں اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھنا کہ میرے اس عمل سے یہ خوش ہوں گے تو وہ عمل کرنا, اور کوئی ایسا عمل جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا اندیشہ ہو, حضرت سیدہ خدیجہ کبھی اس کے قریب بھی نہیں گئے. اگر یہ معاملات آج ہمارے عصر میں گھروں میں شروع ہو جائے, لوگوں کی مال و دولت پر, گاڑی پر, ان چیزوں پر نظر نہ ہو, ہمارا معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نکاح اور پہلی شادی کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں, تو گھروں کے اندر یہ ساری فضول رسمیں, فضول چیزیں ختم ہو جائیں گی اور گھروں میں جنت کا آپ کو ایک ماحول نظر آنے لگے. سوری, کال ہے, کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں عالیہ غالباً. السلام علیکم عالیہ. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, علامہ امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی, تو میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ اپنے لے پالکوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکاریں, تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے والد صاحب نے مطلب بچپن میں مجھے میری والدہ کو چھوڑ دیا تھا, تو میرے جو ولدیت ہے وہ ماموں کے نام پہ مطلب ہو گئی, تو کیا یعنی کہ مطلب ان کا نام تو ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے مجھے اپنا نام دیا ہی نہیں تھا,
تو اس طرح سے جو میرے لیے کیا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اس بات کو لے کے، کیونکہ اب قرآن پاک کی آیت تو یہ بتا رہی ہے، تو میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے اپنا ایڈمیشن وغیرہ بھیجنے تھے، تو اس وجہ سے پھر میرے ماموں نے ID کارڈ کی یعنی کاپی دے دی، بلدیت دے دی. جی. تو اس کے لیے ایک تو مجھے یہ کائنڈلی کنفرم مجھے کر دیں کہ اس کا کیا حکم ہے، اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر شادی ہو جاتی ہے اور عورت جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کی یعنی کہ عزت کی خاطر کسی سے یعنی جھوٹ بول لیتی ہے، والدین سے یا دنیا والوں سے، باہر والوں سے، تاکہ اس کے شوہر کی عزت بنی رہے، تو اس میں عورت کا کیا یعنی کہ کتنا کو گناہ ہوگا اس پہ، یا اس کے لیے کیا حکم ہے، یعنی کہ اپنے شوہر کی وہ ہر بات پہ یعنی کہ اس کو رازداری میں رکھتی ہے، پردہ ڈالتی ہے، تو وہ جھوٹ بھی بول دیتی ہے. تو اس یہ مجھے دو سوال میرے اس پہ ذرا لازمی مجھے جواب دیجیے. جی پہلے سوال کا جواب تو امین شہیدی صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد کی نسبت ہمیشہ اپنے حقیقی باپ سے ہوتی ہے، اس لیے فوری طور پر ان کو چاہیے کہ اپنے والد کے خانے میں اپنے والد ہی کا نام لکھوائیں، ماموں کا نام بالکل بھی نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں ہر صورت میں. کسی اور کا نام کسی بھی صورت میں والد کی جگہ لکھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی غیر آپ کے والد کی جگہ لے نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ آپ معاشرے میں کہیں کہ میرے باپ نے اپنا نام مجھے نہیں دیا، یہ باپ کی مرضی اور عدم مرضی نہیں ہے. ٹھیک. اللہ نے اس باپ سے آپ کو جب پیدا کیا تو اس کے بعد باپ آپ کا وہی ہے جو آپ کو بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا نام چھوٹا سا میں انہی ایک کا سوال ہوگا. بیچ میں میں ان کے سوال کو، جو اڈاپٹیشنز ہوتی ہیں، جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کسی معلوم الحال خاندان سے ایک بچے کو لے کر پالا ہے. ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے بنیادی طور پر کہ حلال کا بچہ آپ انتخاب کر لیں. حلال کے بچے کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، خاندان کون سا ہے. اگر آپ نے حلال کے بچے کا انتخاب کیا تو پھر تو نام کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. لیکن اگر آپ نے کسی ایسے بچے کا انتخاب کیا جو مجہول الحال ہے، جیسے مختلف سینٹرز میں ہے، تو پھر وہاں پر کوئی آپ فرضی نام دیں گے، اپنا نام دے نہیں سکتے چونکہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے. جب آپ کا بچہ نہیں ہے تو پھر آپ اوبویسلی پھر انہیریٹنس میں پرابلم ہوتی ہے. میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے شہیدی صاحب نے کہا، اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ باپ ہی کا نام دیا جائے گا، دوسرا کوئی نام. یہ مشکل پیش آئی تھی 2012-13 میں کہ خاص طور پر عیدی صاحب کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے کہ بچے آتے ہیں، اور پھر زلزلے میں بھی یہ مشکل پیش آئی کہ بہت سارے خاندان ختم ہو گئے، بچے باہر پڑھ رہے تھے، چھوٹے بچے بچ گئے، اب ان کے والد کا پتہ نہیں ہے. تو اس میں حکومت نے یہ سہولت کی ہمارے ہاں کہ سرپرست کا خانہ، یعنی ایک تو ہے والد کا خانہ. والد تو ظاہر ہے جو باپ ہے وہی باپ ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حضرت زید جو حضرت خدیجہ کے ساتھ آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا کہنا شروع کیا، لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. تو قرآن کی آیت آئی ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں، باپ وہی ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ممانعت آ گئی اور ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو یہ نس ہے، نس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. یہ جو مشکل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس مشکل کا حال یہ ہے کہ آپ سرپرست کا خانہ حکومت کی طرف سے موجود ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ چیز موجود ہے. تو عیدی صاحب میرے خیال میں 1200 یا 1400 بچوں کے سرپرست رہے، اسی طریقے سے اور لوگ سرپرست ہیں. تو علماء کرام کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس پر قرآن کی ایک آیت بھی ہے، ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ تم اپنے باپ ہی کی طرف منسوب کرو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ عدل و انصاف کے قریب ہے. اور 3 طرح کی وعیدیں آئی ہے جو غیر باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں. جنت اس پر حرام ہے، ایک جگہ فرمایا کفر ہے، ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ فرشتوں کی اس پر لعنت ہے. علی رسول اللہ. جو امین شہیدی صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس کے والد کا نام اس کو نہیں دے سکتے، یہ واضح طور پر دونوں حضرات کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. تھوڑا سا اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ وہ جو بچہ جس سے اڈاپٹ کیا گیا ہے، اگر وہ جو اڈاپٹ کرنے والی بیوی ہے یا اس گھر کے اندر کوئی خواتین ہیں، اگر تو بطور رضاعت کے اس بچے کے ساتھ وہ کوئی رشتہ قائم نہیں کرتے، مثلا وہ خاتون ہے، ظاہر ہے اس کے ہاں تو بچہ نہیں ہے، وہ اپنی بہن کا دودھ اس کو پلا دے، یا اپنے کسی ایسے قریبی رشتہ دار کا جس سے اس کے لیے نکاح کی حرمت ثابت ہو، تو پھر تو رضاعت اس کے لیے ثابت ہو جائے گی.
اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے غیر محرم ہے، وہ ماں نہیں ہے، اس کے گھر میں جو بیٹیاں ہیں وہ بہنیں نہیں ہیں، اور باقی رشتہ داروں کا بھی اسی طرح سے معاملہ اس ہے۔ کے لیے رضائی بہن بھائی جنہیں کہتے ہیں وہ اس کرنا کا ضروری ہیلا ہے۔ کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو آپ کا ہمارا ویسے تو بات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چل رہی تھی، تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، قرآن نے یہ رشتہ قائم کیا ہے۔ بے شک۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا توجہ ہے کہ ماں کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ بہن ہوتی ہے، تو بہن کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا، تو اب ان کو جو ماں کہا گیا تو پھر حضرت علی کا نکاح حضرت زہرا پاک سے، حضرت سیدنا عثمان غنی کا نکاح سرکار کی 2 شہزادیوں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء ہمارے فرماتے ہیں یہاں مراد وہ حقیقی ماں والا وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں جس طرح اس حقیقی ماں کی حرمت اور عزت ہے اسی طریقے سے ان کو ماں کہا گیا کہ ان کی اسی طرح سے عزت اور حرمت ہے، ٹھیک، یعنی اس حوالے سے روحانی حوالے ہاں سے۔ بالکل۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ازواج مطہرات کو دیکھیں تو آپ کی ازواج میں بڑی عمر کی خواتین بھی ہیں، ان میں سے مطلقہ بھی ہیں، ان میں سے بیوہ بھی ہیں، اور ان میں سے کنواری بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام خواتین کے ساتھ ایک وقت میں گزارا کیا، یعنی آپ کے نکاح میں مطلقہ طلاق یافتہ بھی رہیں، آپ کے نکاح کے اندر بیوہ بھی رہیں۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ علامہ صالح شامی نے اس پہ ایک نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کائنڈ کی خاتون کے ساتھ نکاح کرتے تو اب اگر کسی کے نکاح میں بیوہ آتی، مثلا حضور کنواری عورت سے شادی کرتے اور کسی کے نکاح میں بیوہ آتی تو وہ سوچ رہا ہوتا کاش مجھے سنت کا ثواب مل جاتا، یا پھر ہمیشہ سے لوگ بیوہ کے ساتھ نکاح ہی کرنا چھوڑ دیتے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا، یا مطلقہ کے ساتھ نکاح نہ کیا جاتا کہ رسول اللہ نے کیا، یا بڑی عمر کے حوالے سے ریجیکشن کر دی جاتی کہ یہ عمر زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے سے بڑی عمر کی خواتین سے بھی اور چھوٹی عمر کی بھی اور ہر جو ہے متعلقہ بیوہ سب سے نکاح فرما کر امت کے لیے رہنمائی کی، آسانی کی کہ نبی علیہ السلام جو ہے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اور بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم گھر والوں کی عزت کے لیے ہم جھوٹ بولنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فتنہ فساد اور لڑائی سے بچنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، ویسے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر 2 آدمی لڑ رہے ہیں یا آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کے اندر لڑائی ہو سکتی ہے تو لڑتوں میں صلح کرانے کے لیے یا ان کو لڑائی سے بچانے کے لیے یا کسی کی جان بچانے کے لیے یہ یا کسی کی اور جو ہے نا افتراق و انتشار اور فتنے سے بچنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر خاتون رشتہ داروں میں جا کر کہے گی کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، میرا شوہر ایسا ہے، تو یہ فتنہ پڑے گا، تو اس فتنے سے بچنے کے لیے وہ کہہ سکتی ہے رواداری کے طور پر کہ نہیں میرے گھر میں اچھائی ہے، میرے گھر میں بلائی ہے۔ اور نیک سیرت اور اچھے خاندان کی خواتین کا یہی ان کا طریقہ ہوتا ہے اور یہی ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے حوالے سے وہ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی بدخوائیاں نہیں کرتی ہیں بلکہ ان کی اچھائیوں کو بیان کرتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں یہاں پر ایک جملے کا اضافہ کر دوں اسی بات میں، بنیادی طور پر اسلام نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ سے روکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ سچ جو کسی معاشرے میں فتنے کا باعث بنے اس سے بھی اسی طرح سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور وہ جھوٹ جس سے معاشرے میں فتنہ ختم ہو اس جھوٹ کے بولنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا اگر گھر کے ماحول کو آپ جھوٹ کہہ کر ایسا بنا سکتے ہیں جس سے لڑائی جھگڑے فتنے ختم ہو جائیں تو اس جھوٹ کی اجازت ہے۔ مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہے، ایک بڑا ضروری سوال ہے، ہم ظاہر سی بات ہے آج کے دور کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ یہ جو بات ہوئی والد صاحب کے نام کے حوالے سے، اس میں ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے مفتی صاحب، وہ اگر خدا نہ خواستہ پہلے وہ آدمی جس نے صحیح طرح سے وراثت نہیں لکھی اور وہ انتقال کر جاتے ہیں اور اس نے ایک بچے کو پال پوس کے بڑا کیا جس کو اس نے اپنا نام نہیں دیا، تو پھر کیا مسئلے مسائل ہوں گے؟
سوال تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے دوبارہ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے اڈاپٹ کیا کسی بچے کو اور آپ نے ہم نے یہ شرعی روح کے حساب سے اس بچے کو نام نہیں دیا باپ نے کہ نہیں اس کے جو باپ کا نام ہے وہی رہے گا, اور وہ آدمی کے پاس وہ ساری عمر بچہ رہا اور وہ آدمی مر گیا, اس نے وراثت نہیں کی تھی کہ میری دولت اس بچے کے ساتھ جائے گی اور باقی بھی اس کے بچے اگر ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمارے فقہاء نے بڑی وضاحت سے ایک بات لکھی ہے. اول تو یہاں پہ اس بات پر روشنی ڈال گئے ہیں سب سارے علماء اکرام, سب نے بتا دیا کہ یہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے کہ جس بچے کو ہم لیتے ہیں اس کو اسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے, ہوا اقسط عند اللہ, کہ اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کسی سے لے لیتے ہیں, کسی کو پالتے ہیں, اس کی سرپرستی کرتے ہیں, تو اس کو سب سے بڑا درجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کا سرپرست ہے. اگر آپ اس کو وراثت میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ جس طرح شریعت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو اپنے چوتھائی حصے میں سے جو آپ کو وصیت کرنے کا اختیار ہے آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. باقی جو آپ کی اپنی اولاد ہے اس طرح وہ اس وراثت میں حصے دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ان کے بچے نہ ہوں, جیسے جن کی اولادیں نہیں ہوتی اور وہ اڈاپٹ کرتے ہیں بچے, پھر جن کی اولادیں نہیں ہوتی وہ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ چلیں اب ہم میں عرض کر رہا ہوں, اس میں وہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ میرے ساتھ وراثت میں اب بھی کون کون حصے دار ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی وراثت کا حق ادا کرنے کے بعد جو اس کا چوتھائی حصہ وصیت کا بچتا ہے اس پر اس بچے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. اس میں ایک اس میں حل موجود ہے. مثلا ایک آدمی ہے, اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے بطور وراثت تو اس کو یہ چیز نہیں ملے گی کیونکہ اس کی تو وراثت میں سے شرعاً ایسا بنتا ہی نہیں ہے. تو اپنی زندگی میں وہ اپنی پراپرٹی اس کو گفٹ کر سکتا ہے, یعنی وہ شخص اپنی زندگی میں اس کو پراپرٹی گفٹ کر دے, مرنے کے بعد بہرحال بطور وراثت وہ نہیں لے سکتا. یہ مسئلہ ہو جائے گا. جی بات یہی ہے, ایک تو جیسے عرض کیا کہ اگر کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کو اس کے والد کا نام ہی دیا جائے. بہت سی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کے والد مر چکے ہوتے ہیں تو پھر گورنمنٹ نے اس کا ایک آلٹرنیٹ جو اس کے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کو دیکھنے کے لیے گارڈین کا یا سرپرست کا خانہ بنا دیا ہے. ایک تو اس کو بنایا جائے. دوسرا جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی کم زیادہ یا پورا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کی نا کہ تو اس میں بعض صورتیں کلالہ کی آتی ہے. پھر وہ ایک آدمی جب مرتا ہے تو اس کے ورثاء میں ذوی الفروض ہوتا ہے, پھر عصبہ ہوتے ہیں, ذوی الارحام ہوتے ہیں, وہ پوری اس کی کیٹیگرائز صورتوں کو دیکھ کر پھر میراث کا فیصلہ کیا جائے گا. لمبی صورتحال. جی جی جی. اور اس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جب طلاق کا مسئلہ ہو یا میراث کا مسئلہ ہو تو جرنل پوچھنے کے بجائے آپ مدرسے میں چلے جائیں مفتی صاحب کے پاس, ان کو لکھ کر دیں, دارالافتاء آپ کو فیصلہ کر کے بتائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے تقسیم. شاہ صاحب آپ کے پاس تو بچے پڑھتے ہیں, کوئی ایسے مسئلے آتے ہیں کبھی؟ ابھی جو اس وقت ہم جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, پہلے یہ یورپ میں ہوتا تھا مگر اب پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا جو کیس آ رہا ہے نا وہ طلاق کا آتا ہے. یا تو طلاق ہو چکی ہے یا طلاق ہونے والی ہے یا کچھ طلاقیں ہو گئی ہیں. تو ہم اگر سیدہ کی جیسے ماشاءاللہ سیرت بتائی جا رہی ہے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کس طرح مشکل وقت میں بھی, اس مشکل وقت میں کہ پورے مکے نے حضور کا انکار کر دیا اور آپ نے اقرار کیا. شیب ابی طالب میں آپ نے تاجرہ ہو کر اتنی بڑی یعنی کہ خاندان سے ہو کر آپ نے فاقے میں زندگی گزاری مگر شکوہ زبان میں لائی. پھر غار ہرا, اللہ کرے اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے. شاید ایک نوجوان بھی وہ سوچتا ہے چڑھنے کے لیے نا اعصاب مضبوط چاہیے, قربان چاہیے. سیدہ خدیجہ کبریٰ اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے کے جا رہی ہیں. تو اصل وجہ جو حضرت ہمارے یہاں عدم برداشت کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ, غصہ پی جانے والے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, اللہ کے محبوب ہیں. بدقسمتی ہے ہمارے تھیوری تو ہے پریکٹیکل نہیں ہے, یعنی لیکچر ہم سے ہو جاتا ہے. اصل تو ہم اپنے اوپر یعنی اگر سب اپنے اپنے گھر کو ہی اچھا کر لیں تو نظام اچھا یعنی فرض سے معاشرہ بنتا ہے. تو بدقسمتی ہے کہ آج کل میاں اور بیوی میں عدم برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں طلاقوں کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر ایک وجہ جو بڑی خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حقوق زوجین ہی پتہ نہیں ہے. شوہر کو بیوی, ہم مسلم ہیں, مسلمان ہیں, ہم نے یونیورسٹی بھی جانا ہے, کالج بھی جانا ہے, ہم نے کیمسٹری بھی پڑھنی ہے, فزکس بھی پڑھنی ہے, لیکن آخری کیونکہ پتہ ہے یہ اس وقت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور انہیریٹنس کا بڑا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. اب بدقسمتی یہ صرف
کہ ہمارے حقوق زوجین یعنی ہم بینگ مسلم میں کہتا ہوں شادی سے پہلے یہ لازم ہونا چاہیے کہ شوہر بھی ایک کورس کرے بیوی بھی کرے کہ شوہر کو بیوی کے حقوق بتاؤ اور بیوی کو شوہر کے حقوق بتاؤ. حقوق زوجین یہ کورس ہونا چاہیے تاکہ ہمارے یہاں اس سے انشاءاللہ طلاق جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں آئیں گے اور معاشرہ انشاءاللہ خوشحال معاشرہ ہوگا. اچھا شاہ صاحب آپ کے لیے کال آئی ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے انہوں نے منع کر دیا میری آواز سن کے. فیصل بھائی اجازت ہے؟ جی مفتی صاحب اجازت کیا سر, آپ کا اپنا شو ہے, جہاں دل کرتا ہے بات سمجھ آتی ہے وہ چک لیا کریں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پروگرام سیگمنٹ آج چونکہ اینڈ ہو رہا ہے تو میں ان کی زندگی کے حوالے سے یہ آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اماں جان اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی سے جو سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ احساس کا سبق ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیب ابی طالب کی قید میں قید کیا جانے لگا تو اہل مکہ کی جو مشاورت ہوئی قید کرنے والوں کی وہ کیا تھی؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہیں کہ مکہ کا ہر دوسرا شخص ان کا مکروز تھا اور ان کے حیا کا روب دبدبہ اس قدر زیادہ تھا, ان کی پاکیزگی طہارت کا اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے مشاورت میں یہ طے کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قید میں قید نہیں کیا جائے گا. وہاں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے دن حضور کے ساتھ گزارے وہ ایک اختیاری قید انہوں نے حضور کی محبت میں گزاری. یہ احساس ہے اور اس احساس پر اللہ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے احساس والے تھے اس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا بھی ہے کہ حضور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں یا آپ کی ذات کے متعلق آپ جذباتی بھی تھے اور حساس بھی تھے, اور یہی وجہ تھی کہ اخبار من اللہ جل شانہ کی طرف سے سب سے زیادہ بشارتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئیں. یہاں تک حضور حساس مزاج تھے کہ آپ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد مدینہ منورہ میں جب دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آنا چاہا تو ان کی آواز بالکل اماں جان حضرت خدیجہ سے ملتی تھی. حضور جذباتی انداز میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جرت کر کے آگے بڑھی, میں نے چشم نبوت سے چہرہ مصطفیٰ سے ان رخسار سے رخ مصطفیٰ سے آنسوؤں کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حالہ کے آنے پر رو کیوں پڑے؟ فرمایا اس کی حالہ کے درمیان میں کتنے سال کتنا عرصہ بیت چکا ہے. اور کیا فرمایا کہ یہ حالہ بنت خویلد کی آواز بالکل ایسی ہے جیسے خدیجۃ الکبریٰ کی ہے, تو مجھے یوں لگا کہ آج خدیجہ آ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا خدیجہ آپ جانتی ہو آپ میری کون سی بیوی ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا تم میری وہ بیوی ہو کہ دنیا جنت کا اشتیاق رکھتی ہے, جنت خدیجہ آپ کا اشتیاق رکھتی ہے. اور ایک اگلا جملہ میں کہنا چاہوں گا, یہ ساری چیزیں احساس سے ملتی ہیں. دنیا کو سکون ملتا ہے جا کر نالین مصطفیٰ میں, اور حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے لیے سب سے زیادہ سکون کا باعث کون ہے؟ فرمایا مجھے تو سکون ملتا ہے جا کر حضرت خدیجہ کے قدموں میں. تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ احساس جو ہے اگر اس کو ایمان اور یقین کی طرف لے آئیں تو یہ ایمان بن جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. لفظ ذرا کر لیں حضرت خدیجہ کے گھر میں, قدموں میں ذرا وہ لفظ. جی قدموں میں نہیں, حضرت مجھے جو سکون ملتا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یا ان کے گھر میں جا کر. سبحان اللہ. ساری گفتگو آپ نے سنی. شہر سے ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. انہی کے جتنا بھی ذکر کیا جائے بچوں کے سامنے بھی بڑوں کے سامنے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اپنی زندگی آسان کرنے کا موقع ملتا ہے. پروفیسر صاحب یہاں پر ہیں اور انتہائی خوبصورت طریقے سے ہمیشہ سے جب ہم بات کو لا کے سمیٹتے ہیں تو اس بات کو جو مزید خوبصورت بات بناتی ہے وہ پروفیسر صاحب کی بات ہوتی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کیا خوبصورت طریقے سے سم اپ کرتے ہیں. تو آج بھی ماشاء اللہ سب علماء نے بڑی بڑی اچھی باتیں کی, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اپنا علم ثابت کیا, بتایا. میں امت کی بچیوں کے لیے یہ کہوں گا کہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے نمونہ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ فنا فی الرسول تھی,
انہوں نے اپنا وجود ختم کر دیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی ہستی اب انہوں نے اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھا، اپنی زندگی کو اپنا نہیں سمجھا، سب کچھ اللہ کے رسول کو دے دیا. آپ یہ سوچیں آج کے دور میں جی کون ایسا انسان ہوگا، کون یا عورت ہو دیکھو اس یا کا مرد اجر بھی ہو، بہت ہے، اجر بھی بہت ہے. عورت ہو یا مرد ہو، جو اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. ہم پیسے کے پیچھے تو ہر دنیا کا ہر انسان بھاگ رہا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرات ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو بھی عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی تھا جنت میں جائے گی. اللہ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرات صلت خمسها و صامت شہرها اطاعت بعلها ان اللہ تفتح له ابواب الجنت کلیہا. یہ شوہر کی اطاعت کوئی آسان بات نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس عورت نے 5 نمازوں کی پابندی کی اور رمضان کے روزے رکھے، حج اور کچھ وہ نہیں، زکوٰۃ وغیرہ صدقہ کوئی فرض نہیں کیا، صرف نماز 5 نمازیں اور رمضان کے روزے اور شوہر کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتے. تو اتنی بڑی یہ چیز ہے. دیکھو اس میں اسلام کی بڑی حکمت ہے. بالکل حکمت یہ ہے کہ اگر ہر آدمی اپنی جگہ اکڑ جائے، کسی کو کسی کی بات تو ماننا پڑے گی، بڑا ماننا پڑے گا. تو عورت بھی اگر ہر وقت اپنے شوہر کی بات کا انکار کرتی رہے، گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا. ایک کچھ اطاعت کرنا پڑے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بڑا اجر رکھا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے نیکی کام میں، معصیت میں نہیں. اگر شوہر اس کو اللہ اور رسول کی نافرمانی کی بات کہتا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں ہے. انما طاع فی المعروف، نیکی کام میں اطاعت ہے. تو یہ جو ہے میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ میسیج دوں گا کہ اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ شوہر کی اطاعت کس قدر اہم ہے. اس کے بغیر ہمارے معاشرے میں سکون نہیں آ سکتا. اور یہی چیز ہمارے محات المجد میں ایک بات لمبی نہ ہو جائے، میں ایک حدیث مسلم شریف کو روایت بیان کرتا ہوں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت زبیر سے ہوا تو فرماتی ہیں میں گھر کے سارے کام کرتی تھی، حتیٰ کہ میں باہر سے جا کر کھجوریں بھی توڑتی اور ان کو گٹھیوں کو گاڑتی، اب مویشیوں کو آچارہ بھی ڈالتی، سب کچھ کرتی تھی میں. ایک دن ابو بکر صدیق میرے والد آئے، مجھے جب اتنے بڑے کام میں دیکھا، میری بچی اتنا کام کر رہی، دماغ سے نہیں کہا کہ یار تم میری بچی اتنی عیش و آرام میں پلی ہے اور تم نے اس کو اپنی لونڈی بنا رکھا ہے. نہیں، فرماتی ہیں میرے والد صاحب نے آئے اور دیکھا، جا کے میرے لیے خادم بھیج دیا کہ فرماتی ہیں اس خادم کے بعد مجھے چین ملا. آپ یہ دیکھیے، اندازہ کریں جو عورتیں جو بچیاں کہتی میں تو بڑی پڑھی لکھی ہوں، میں جو گھر کا کام نہیں کروں گی. اسماء بنت ابی بکر گھر کے سارے کام کرتی تھی، سارے کام کرتی تھی اور بڑی سمجھدار خاتون، شوہر کی اطاعت حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتی. ایک صاحب آئے آپ کے پاس، وہیں پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسری طرف پہ، تو ہم نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سارے کام خود کرتے ہیں. بالکل اپنے ہاتھ سے خود کرتے. تو ایک صاحب آئے حضرت کے پاس، کہنے لگے مجھے اجازت دیجیے اسماء بنت ابی بکر کہ میں آپ کے گھر کے سائے میں اپنی کچھ سبزی لگا لوں، دکان لگا لوں. تو فرمانے لگی میں تو اجازت نہیں دے سکتی جب تک اپنے شوہر سے نہیں پوچھوں گی. اب وہ حضرت زبیر تو بڑا روب تھا، 1000 آدمی پر بھاری ہوتے تھے وہ، تو فرمانے لگی جب میں ہوں اور زبیر گھر میں ہوں تو اس وقت آنا، اس کو آ کر مجھ سے پوچھنا، پھر میں کوشش کروں گا. وہ آیا آدمی تو آ کر کہنے کا حضرت اسماء بنت ابی بکر سے میں آپ کے گھر کی سائے میں لگانا چاہتا ہوں، سبزی کی دکان لگانا چاہتا ہوں. فرمایا تجھے سارے مدینے میں میرا ہی گھر ملا، جاؤ چلے جاؤ. حضرت زبیر کہ نہیں چھوڑ دو، چھوڑ لگا لو. سبحان اللہ. وقت چونکہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی آپ سے 3 بجے سحر پہ. اور آج پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ پاک آنے والے جو دونوں عشرے ہیں اس میں میں سب سے کہتا ہوں دعا بھی کریں، کیونکہ حالات تھوڑے ابھی بھی نارمل نہیں ہوئے ہیں پاکستان کے. تو اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے لیے آسانیاں ہوں. انشاءاللہ 3 بجے ملاقات ہو رہی ہے آپ سے.
بول انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔